تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ آیت نمبر 8 ہے۔ فرمایا کہ اس دن تول ضرور ہونا ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے، جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ اور آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ومن خفت موازینہ، جن کے پلے ہلکے ہوئے تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر یہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہمارا جو حساب و کتاب ہوگا، میزان، اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر پلہ، جس کی ہر سائٹ، اس میں اتنی وسعت ہوگی جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ یہ ترازو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا یہاں، چھوٹا سا یہاں، ایک پلہ یہاں، ایک پلہ یہاں، یہ عجیب و غریب میزان ہے۔ اس کا ایک پلہ اس میں اتنی وسعت کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی وسعت ہے اتنی زیادہ ہے۔ اور ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی، جب میزان دکھایا گیا تو آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی تو عرض کی کہ اے رب، کس کی طاقت ہے کہ اس کو نیکیوں سے بھر سکے؟ ارشاد ہوا اے داؤد، جب میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور کے عوض بھی اس کو بھر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آئیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں فرمائے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اور کسی مخلوق کو اس طرح نہیں فرمایا، فرشتوں کو بھی نہیں فرمایا، جنات کو بھی نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے جتنے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ جہاں چاہتے ہیں درخت میں گھونسلہ بنا لیتے ہیں، جانور ادھر ادھر پھرتے ہیں، مٹی میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں میدان میں، انسان کو جماؤ عطا فرمایا۔ تمہیں ہم نے زمین میں گھر بنانے کا طریقہ بتایا، گھر کیسے بناتے ہیں، رہتے کیسے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، پیتے کیسے ہیں، زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، یہ انسان کو سکھایا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ عطا فرمایا اور تمہارے لیے زندگی میں اسباب بنائے۔ کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کہ جا کر کاروبار کرے؟ کسی پرند کو دیکھا ہے کہ جا کر بزنس کرے، نوکری کرے؟ نہیں، جاتے ہیں جہاں دانا ملے لے کر آ جاتے ہیں، نہ کل کی فکر، بس آج جو آ گیا آ گیا۔ انسان کو بزنس کے طریقے سکھائے، بزنس نہیں آتا نوکری کے طریقے سکھائے، کمانے کے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں انسان یکتا ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا جو واقعہ ہے اس کو دوبارہ بیان فرمایا، اور اس میں خاص طور پر شیطان سے فرمایا۔ آیت نمبر 12 آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ سارے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان جنات میں سے تھا لیکن تھا بڑا پڑھا لکھا اور معلم الملکوت کہلاتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا، اس نے انکار کیا۔ تو پھر راندہ بارگاہ ہوا، یعنی عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ کہاں اتنا بڑا مقام تھا۔ پھر اس کے بعد شیطان مردود بن گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ میرا حکم مانے تو؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کا غلط گمان تھا، غلط استدلال تھا۔ فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو تکبر کرے یہاں رہ کر، نکل جا، تو مردود ہے۔ تو اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ انک من المنظرین، نفخہ اولی تک اسے مہلت ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟
اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں ان کے بائیں ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا مولا میں چھوڑوں گا نہیں ان کو اللہ اکبر اب اس کے بعد فرمایا کہ یہاں سے نکل جا تو رد کیا ہوا ہے اور ضرور ان میں سے جو تیرے کہے پر چلا میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا شیطان کو نفع اولا تک مہلت ملی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے نا کہ انسان کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی بھی مہلت ملی ہے جتنا بھی گناہگار ہے موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کر لے اللہ رب العالمین معافی عطا فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کسی اور پارے میں ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین تیرے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکوں گا جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے میں دیکھتا ہوں کہ جس جگہ سے تو گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے کیا بات ہے تو اس لیے شیطان سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہے یاد رکھنا کہ شیر جب ریوڑ پہ حملہ کرتا ہے تو پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا سارے جانوروں کو اٹھا کر نہیں لے جاتا جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے علیحدہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب تنہا کر دیتا ہے پھر اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان جماعت پر حملہ نہیں کر سکتا لیکن کیا ہے کہ جو ذرا کمزور ہوتا ہے نا عقیدے میں عبادتوں میں ایمان میں اس کو پہلے الگ کرتا ہے نیک لوگوں سے الگ کرتا ہے نیک دوستوں سے الگ کرتا ہے جب الگ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے پھر مکمل اس پر قابض ہو جاتا ہے اسی لیے چاہتے ہیں کہ شیطان حملہ آور نہ ہو حملہ آور ہے بھی تو ناکام ہو تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں مسجد میں آئیں یہاں بیٹھیں وقت گزاریں اپنا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو اور جہاں چاہو کھاؤ مگر ایک پیڑ ہے اس سے نہ کھانا اگر تو نے اس سے کھایا تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب معاملہ یہ ہوا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ اب یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے ہو جاؤ اور پھر آدم علیہ السلام کا سے یہاں پر نبی ہے اللہ کے برگزیدہ نبی ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ آدم نے غلطی کی نہیں آدم علیہ السلام کا رب تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے انہوں نے اجتہادی خطا کی اور معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ جو جس پیڑ سے منع کیا گیا ہے یہ گندم یا انگور کا ایک پیڑ تھا منع کیا گیا تو یہ کراہت تنزیہی ہے مطلب ایسے ہی منع کیا گیا کراہت تنزیہی ہے لیکن وہ حرام تھا تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے انداز میں عطاب فرمایا اور معاملہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا تھا اور ہم سب کو پیدا ہونا تھا معاملہ یہ تھا اس کی حکمت تھی تو زمین پر تشریف لے آئے اور پھر ایک عرصے تک کہتے ہیں 300 سال تک شرم حیا کی وجہ سے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اتنی شرم و حیا تھی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سراندیپ کے پہاڑوں میں اتارے گئے جو آج سری لنکا میں واقع ہے اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ میں اتاری گئی اسی لیے اس مقام کا نام جدہ ہے جدہ کہتے ہیں دادی کو یا آبا و اجداد میں سے جو ہوں دادی نانی ان کو جدہ کہا جاتا ہے یہاں پر اترے اور پھر پہلی ملاقات ان کی دنیا میں جو ہوئی ہے وہ عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر اولاد کا سلسلہ اس طرح جاری ہوا پھر آگے
اس میں یہ بھی فرمایا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ آیت نمبر 23 ہے. یہ دونوں نے عرض کیا رب ہم نے اپنا برا کیا ہے، تو اگر ہمیں نہ بخشے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوں گے. اور یہ آپ نے دعا کی. اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد، کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کا رجوع کرنا قبول فرمایا. پھر اس کے بعد آگے چل کر لباس کا بیان ہے آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یوالی سوآتکم وریشا. یا آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا ہے. لباس جانور نہیں پہنتے، پرند نہیں پہنتے، یہ صرف انسان کے لیے ہے. اور فرمایا کہ اس کے ریزنز کیا ہے، لباس تمہیں کیوں عطا فرمایا. سوآتکم وریشا، یواری سوآتکم، کہ تم اپنا ستر چھپاؤ، وریشا اور زینت حاصل کرو. ولباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں لباس کے دو ریزنز بتائے گئے. نمبر ایک کہ وہ تمہارا ستر چھپاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو لباس ستر نہ چھپائے تو لباس نہ ہوا نا. یہ ہمارے نوجوان آج کل شارٹس پہنتے ہیں، گھٹنے سے اوپر ہوتے ہیں. یہ گھٹنا ستر عورت میں شامل ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک گھٹنا اس میں شامل ہے. یہ ستر عورت ہے. بعض اوقات ایسی پینٹیں پہنتے ہیں، تنگ لباس، چست لباس پہنتے ہیں کہ سارے اعضاء کی ہیئت نظر آتی ہے. یا بعض اوقات سجدے میں جاتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پچھلا حصہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جو لباس تمہارا ستر نہ چھپائے وہ لباس کے زمرے میں نہیں آتا. تو عقل کے ناخن لیں اور لباس پہنیں. اسی طریقے سے خواتین بھی ہیں. خواتین کا اور زیادہ اس میں معاملہ محتاط ہو جاتا ہے کہ لباس ایسا پہننا ہے کہ ان کے جسم کی ہیئت، کیونکہ مردوں کی بنسبت خواتین کا وجود بالکل مختلف ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، مرد اور عورت میں شہوت رکھی ہے. تو اسی لیے خواتین کو فرمایا کہ ایسا لباس پہنے کہ جو بالکل ان کا وجود ڈھکا ہوا ہو. ان کا وجود ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور ان کے اعضاء کی ہیئت ظاہر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شوہر کے سامنے، شوہر گھر میں اکیلے ہیں، شوہر ہے، اس کے سامنے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر باہر ہوگی غیر محرموں کے سامنے تو پورا وجود ڈھکا ہوا ہوگا. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ برقع ضروری تھوڑی ہے. میں بھی کہتا ہوں برقع ضروری نہیں ہے. برقع تو یہ ہماری ایجاد ہے. اگر ایسی موٹی دبیس چادر بھی ہو کہ جس میں پورا وجود ڈھک جائے، پردہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسے عبایا آج کل آ رہے ہیں، ایسے برقعے آ رہے ہیں کہ خواتین پہننے کے باوجود اس میں اعضاء نمایاں ہوتے ہیں. تو ایسے برقعے کا، ایسے عبایا کا کیا فائدہ؟ یہ کوئی برقع، یہ کوئی پردہ نہیں ہے. اگر دبیس چادر بھی ہے نا جس پہ پورا وجود ڈھک جاتا ہے، بس یہ کافی ہے. اور برقع اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پردے میں نا چہرہ شامل نہیں ہے، ہتھیلیاں شامل نہیں ہے، قدم شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل حدیث پاک میں ہے. لیکن علماء متاخرین نے اس پر سختی اس لیے فرمائی کہ مجھے بتائیں کہ فتنے کا آغاز ہوتا کہاں سے؟ چہرے سے ہوتا ہے. فتنے کا آغاز ہوتا ہی یہاں سے. اسی لیے خواتین کو پورے وجود کے ساتھ چہرہ بھی ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح بہت سی خواتین ایسی ہیں آج کل ہمارے یہاں دیکھیں کہ لباس پہنتی ہیں اتنا چست لباس کہ اس میں اعضاء کی ہے بالکل ظاہر ہوتی ہے. تو یہ بھی لباس نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مثل لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے کہ جو مردوں کی مثل لباس پہنتی ہیں. یہ بھی ہو گیا. نمبر دو فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہیں ان پر بھی لعنت ہے. لباس پہننے کے باوجود بے لباس کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ لباس اتنا تنگ ہے کہ اس میں سب چیزیں، سب اعضاء نظر آ رہے ہیں، حیات نظر آ رہی ہے. تو یہ حرام ہے، یہ نہیں پہننا چاہیے. تو اسی لیے خواتین کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، اس طرح یہ بھی ہے کہ عورت شرعی پردہ نہیں کرتی تو مرد کو ہوش ہی نہیں ہوتا، شوہر کو ہوش ہی نہیں ہوتا. شوہر کے ساتھ تیار ہو کر نکلتی ہے
ہوش ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اگر مرد اس بات پر راضی ہے کہ اس کی بیوی تیار ہو کر غیر محرموں کے سامنے جائے تو ایسے مرد کو دیوس کہا گیا۔ دیوس کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بے غیرت، اس میں کسی قسم کی غیرت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی تو آپ سختی کر کے شرعی پردہ کر پائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب فرمائے کہ یواری سوآتکم وریشا، ایک تو یہ کہ ستر پوشی ہو، دوسرا یہ کہ زینت حاصل ہو۔ مرد حضرات بھی اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، بہت اچھی بات ہے، اپنے آپ کو تیار رکھیں، بہت اچھی بات ہے، زینت حاصل کریں۔ اسی طرح خواتین کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر وہ خواتین میں ہیں تو ٹھیک ہے وہ میک اپ وغیرہ کر سکتی ہیں، سارے چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ میک اپ کر کے کہیں جاتی ہیں تو غیر محرموں کے سامنے نہ جائیں، غیر محرموں کے سامنے منع ہے۔ آج کل یہ ریت ہے کہ خواتین گھر پر شوہر کے سامنے تیار نہیں رہتی جہاں تیار رہنا چاہیے۔ میرے پاس تو مسائل آتے ہیں نا، شادی کچھ عرصے کے بعد شوہر بیزار، بھئی کیوں بیزار؟ سیدھی بات ہے کہ خاتون کو چاہیے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ شوہر جب گھر پر آتا ہے تیار حالت میں ملے، اچھے موڈ میں ملے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ گھر میں بالکل تیار نہیں، اور کہیں شادی پر جانا ہے تو تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو لہٰذا اگر آپ اپنی ازواجی زندگی ہے اس میں پائیداری چاہتی ہیں تو شوہر کے ساتھ جتنا وقت گزاریں اس کے سامنے تیار ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر اصحاب اعراف کا بیان فرمایا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، یہ آیت نمبر 48 ہے۔ یہ اصحاب اعراف، اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام اعراف ہے، اور یہ سورت جو ہے نا اعراف کیوں کہلاتی ہے کہ اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اصحاب اعراف ہیں کون؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اصحاب اعراف یہ کون ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرمایا کہ یہ طبقہ الگ ہوگا۔ یہ کس طبقے کے ہوں گے؟ اس میں اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہیں، وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوستیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر، آخر کا جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے تو وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض ہو تو وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ اعراف میں صلحاء فقراء علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں، اور ایک قول یہ کہ اعراف میں انبیاء ہوں گے اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کی جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال ثواب و عذاب کے مقدار احوال کا معائنہ کریں گے۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے سب سے افضل ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہوں گے۔ ان تمام اقوال میں کوئی تناقض نہیں، اور زیادہ جمہور کا قول یہی ہے کہ جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی تو انہیں اعراف میں ٹھہرایا جائے گا اور بالآخر پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر فرمایا آیت نمبر 59 سے کہ نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کو مت پوجو، میں تم پر خوف کھاتا ہوں، بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی بات نہیں مانی، 950 برس تک آپ کی قوم کو آپ تبلیغ فرماتے رہے، 72 یا 73 اور ایک روایت ہے کہ 80 افراد ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی نافرمان تھا، بیوی وہ بھی نافرمان تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آپ پڑھیں گے 12ویں پارے میں کہ اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر طوفان نوح جو بڑا مشہور ہے وہی طوفان آیا، کس طریقے سے آیا آگے آپ پڑھیں گے، اس میں تمام نافرمانوں کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود فرما دیا۔ پھر اس کے بعد
ہود علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 65 میں۔ ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ عاد اولا کہلاتی ہے، عاد اولا کہلاتی ہے، اور یہ بھی شرک کیا کرتے تھے، تو ان کو بھی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے آپ کو بے وقوف کہا، انہوں نے آپ کو جھوٹا کہا، آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد بالآخر اس قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اور عذاب کس طرح نازل فرمایا کہ اس قوم کے بارے میں ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس سے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی جو ہے وہ رحمت فرما کر نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر ان کے عذاب کے بارے میں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میں اس کو بالکل مختصر کروں گا کہ پہلے قحط سالی ہوئی، پھر انہوں نے کچھ افراد کو خانہ کعبہ بھیجا، وہاں جا کر پھر یہ وہاں عیاشیوں میں لگ گئے، اور اس کے بعد مرثد بن اسد جو تھا اس نے کہا کہ تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا، خود مکہ مکرمہ میں جا کر دعا کی، اللہ نے 3 ابر بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک ابر اختیار کر۔ اس نے ایک سیاہ ابر کو اختیار کیا اس خیال سے کہ پانی بہت برسے گا، وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اس میں سے ایک ہوا چلی، اور ایسی شدت کی ہوا تھی کہ اونٹوں آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے، دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے، اور اس نے دروازے اکھیڑ دیے، اور وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہلاک ہو گئے، عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پھر آخری عمر شریف تک وہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، جو کہ عاد ثانی کہلاتی ہے، عاد ثانی کہلاتی ہے۔ آیت نمبر 73 میں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کی طرف انہی میں سے، ان کی برادری میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی قوم نے کہا کہ جی آپ ایک معجزہ دکھائیں ہمیں، ایک ایسی اونٹنی کی فرمائش کی کہ جو گھابن ہو اور پھر آ کر وہ بچہ بھی جنے۔ تو آپ نے ان کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ دعا کی، تو ایک پہاڑ کی اوٹ سے، چٹان کی اوٹ سے وہ اونٹنی نمودار ہوئی، جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی، کسی جانور سے پیدا نہیں ہوئی، وہ وہاں پر آئی، اور اس کے بعد اس نے بچہ دیا۔ اب چونکہ یہ معجزہ تھا صالح علیہ السلام کا، تو انہیں حکم ہوا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن ساری قوم والے پانی پیئیں گے۔ کچھ عرصے چلتا رہا، اور پھر ہوتا یہ کہ جس دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی، وہ اتنا دودھ دیا کرتی کہ سارے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، جس میں قیدار بن سلف کا نام آتا ہے یا سالف کا نام آتا ہے۔ یہ 3 افراد یا 7 افراد تھے، لیکن پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی تھی جو ان کی ممید اور معاون تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان کو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 روز تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلے روز سب کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے روز سرخ ہو گئے، تیسرے روز سیاہ ہو گئے، اور چوتھے روز پھر عذاب کس طریقے سے آیا؟ کہا جاتا ہے کہ ہولناک آواز آئی، ایک زلزلہ آیا، ہولناک آواز آئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 80 میں کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی بدکاری کی طرف مائل تھی، اور یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر میل اور میل یہ آپس میں بدکاری کیا کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام نے بہت سختی سے منع فرمایا، لیکن یہ بھی نہیں مانے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، آیت نمبر 84 میں۔ اور آپ کی جو زوجہ تھی وہ بھی نافرمانوں سے ملی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ
لکھتے ہیں، روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھا کر انہیں آسمان کی طرف کیا اور اوندے منہ گرایا، اور اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ قوم بھی ملیا میٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 میں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور یہ قوم کیا کرتی تھی کہ یہ شرک بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور راستوں میں بیٹھ کر فساد برپا کرتی تھی، لوگوں کو راستوں میں بیٹھ کر شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتی تھی، اور شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، فرماتے رہے، لیکن یہ قوم بھی بالآخر نہیں مانی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آیت نمبر 91 میں ہے کہ ان پر بھی زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم تک یہ ذکر ہے کہ ان سب کو ملیا میٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر آئے گا، انشاءاللہ ہم کل اسے مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، اور آج ان کا یوں سمجھ لیں کہ وفات کا دن ہے، وصال کا دن ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بزنس وومن اور یعنی ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، اور بے انتہا مال و دولت والی تھیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو آپ نے منتخب کیا، یعنی جب آقا علیہ السلام آپ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے گئے تو غلام میسرہ بھی ساتھ تھا، اور جب واپس آیا اس نے اتنی تعریفیں کی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رشتہ بھیجا، اور یوں پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے اور آپ کے بڑوں جو آپ کے چچا وغیرہ تھے انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اس کے بعد سے لے کر اخیر تک آقا علیہ السلام کے ساتھ رہی، اور ہر معاملے میں مدد و تعاون کرتی رہی، اپنا سارا مال و دولت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، یہاں تک کہ اتنی عیش و آرام میں رہنے والی جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں تو پھر آقا علیہ السلام کی دلجوئی کرتی تھی، کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 7 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک جو شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام رہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی آپ کے ساتھ رہی، بھوک برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہاں پر انتہائی وسعت کا معاملہ تھا، بھوک برداشت کرتی رہی، آقا علیہ السلام کی ہمت باندھتی رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب پہلی وحی آئی تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام جو گھر میں تشریف لائے تو تسلی دینے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس سے اندازہ لگائیں کہ 10 سن نبوی میں 10 رمضان المبارک میں جب آپ کا وصال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، کہ غم والا سال کہا گیا۔ یہ وہ زوجہ محترمہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے بعد آقا علیہ السلام ان کو یاد کیا کرتے تھے، جب گھر میں کچھ بنتا تھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سہیلیاں تھیں تو آقا علیہ السلام ان کو وہ کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی شان تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد پر انوار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور ہماری خواتین کو ان کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ماہ رمضان کے روزے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، سحری افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ساری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، غم احزان سے نجات عطا فرما، خوشیاں رحمت برکت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارکر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین،
جو گھروں سے روٹھے ہوئے ہیں واپس لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، بے جا مقدمات میں جیلوں میں اسیر ہیں مولا کریم غیب سے انتظام فرما، انہیں رہائی عطا فرما یا الہ العالمین، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا بھر سے یا الہ العالمین لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کی دعائیں قبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما یا الہ العالمین، سیکورٹی فورسز جو اس وقت ہمارے بارڈرز کی حفاظت کر رہی ہیں یا الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، محافظین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو جنگوں سے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ و مامون فرما یا الہ العالمین، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اسے اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔